گیا شیطان، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، ہاتھ رہی انشاءاللہ، روزہ تھوڑا رکھیں گے، کفارہ بعد میں دیں گے، ہاتھ رہی انشاءاللہ۔ دھیان دیجئے گا، ایک خوبصورت مطالعہ جوانوں کے حوالے سے لا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ یہاں جوان ہونے والے نہیں ہیں دوبارہ، جتنی بھی دعا کر دی جائے تو آپ لوگ جواب نہیں، جنت میں جا کر کے جوان ہیں۔ جوانوں کے حوالے سے میں آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے جوانوں کی 3 غلطی ہے، 3 غلطی کی وجہ سے ہمارے جوان کو ترقی نہیں ہو رہی ہے، یہ راز بتا رہا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں آپ 3 غلطی سے توبہ کر لیجئے، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، آپ کو دنیا پیچھے نہیں کر سکتی۔ جوانوں کے حوالے سے خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ہمارا جوان ہو گیا ہے موبائل باز، فلم باز۔ فلم باز جوان کبھی ترقی نہیں کر سکتا، میں نقطہ بتا رہا ہوں، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ بے شرم اور بے حیا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں برائی پیدا ہوتی ہے، وہ برائی کرتا ہے، وقت الگ برباد ہوتا ہے، پیسہ الگ برباد ہوتا ہے، صحت الگ برباد ہوتی ہے۔ 3 چیز جانے کے بعد واپس نہیں آتی، تیر کمان سے نکلا واپس نہیں ہوتا، اور جو زبان سے بات نکل گئی وہ واپس نہیں ہوتی، جو روح نکل گئی وہ واپس نہیں ہوتی، اور جو عمر کٹ گئی وہ کبھی واپس نہیں ہوتی۔ ہر چیز آپ واپس کر سکتے ہیں، لیکن جو عمر کا حصہ آپ کا گزر گیا اس کو آپ واپس نہیں کر سکتے۔ اور ہم دوسری غلطی بتا رہے ہیں ہمارے جوانوں کی، یہ دوسرے کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن نہیں سمجھتے، دوسرے کی ماں بہن پر ہوس کی نگاہ ڈالتے، زنا کرنے کے چکر میں رہتے، یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ دوسرے کی ماں بہن سے زنا کرتے ہیں، اور ان کی ماں بہن کو دوسرا اپنی ماں بہن نہیں سمجھتا۔ آپ خربوزے کو رنگ دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے، آپ دوسرے کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھیے، آپ کی ماں بہن کو دوسرا اپنی ماں بہن سمجھے گا۔ راز بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، یہ دنیا دھوکے کی چٹی ہے، جو جوان زنا کے چکر میں پڑ گئے وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ مثال دے رہا ہوں، جوان آیا خانقاہ، بیت لے کر کے چلہ پورا کر رہا ہے، لڑکی آ رہی ہے اندر سے کھانا پہنچا رہی ہے، لڑکا آنکھ لڑانے لگا، لڑکی نے کہا کہ کس آوارہ کے پاس مجھ کو بھیجتے ہو کھانا لے کر کے، وہ تو آنکھ لڑاتا ہے۔ کہا اچھا آنکھ لڑاتا ہے، خانقاہ آ کر کے چلہ پورا کرتے ہوئے بیت لینے کے لیے آیا؟ کہا کہ اچھا علاج کرتے ہیں۔ شیخ نے لڑکی کو دست کی دوائی کھلا دیا، اس کو دست آنے لگا، 20 دست آئے، لڑکی جو خوبصورت تھی چڑیل ہو گئی، بدصورت ہو گئی، گال پچک گئے، آنکھ دھس گئی، بالکل بدصورت ہو گئی۔ اب شیخ نے کہا کہ وہ جو دست آیا ہے اس کو تشت میں رکھو، پھینکنا نہ، یہ کھانا لو اور لڑکا کے پاس جاؤ، دیکھیں اب آنکھ لڑاتا ہے کہ نہیں لڑاتا۔ اب تو وہ سر گاڑ کر کے بیٹھ گیا، سیدھے سلیگوڑی میں ہی اٹھائے گا، اٹھا نہیں رہا، لڑکی کہہ رہی کھانا لو، لے نہیں رہا، سر اٹھا ہی نہیں رہا۔ شیخ نے کہا کہ او جوان سر اٹھاؤ، وہی لڑکی ہے جس سے تم آنکھ لڑاتے، وہی کھانا دینے کے لیے آئی ہے، اب آنکھ لڑاؤ۔ آنکھ کیوں نہیں لڑاتے؟ تھوڑا بہت کم ہوا ہے، 20 کلو جو پاخانہ تھا پیٹ میں وہ باہر نکل گیا ہے، تھوڑا ہی کم ہوا ہے۔ تم کو اس لڑکی سے محبت نہیں تھی، اس پاخانے سے محبت تھی۔ شیخ نے پھر تشت دکھلایا اسے جو بھرا تھا خادمہ کے دست سے، اور کہا کہ دیکھ طالب اسے صرف یہ نکلا ہے اس کے جسم سے، بس تیرا معشوق یہ پاخانہ تھا، تو اسی کا بس دیوانہ تھا۔ حسن جب مسہل سے پھیکا پڑ گیا، عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا، عشق کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا۔ انشاءاللہ ہمارے جوانوں سے زنا نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اپنی پسند سے شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بڑے بڑے عاشق کی چوری پکڑی جا رہی ہے، دھیان دیجئے گا۔ ایک خوبصورت آخری نمونہ جوانوں کے حوالے سے دے رہا ہوں۔ دارو، ہمارے جوان دارو کے ساتھ چل رہے ہیں، کبھی ترقی نہیں کریں گے۔ دارو کے ساتھ 3 نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ پہلا نقصان، جب آدمی دارو نہیں چھوڑتا ہے
تو جوانی میں بوڑھا معلوم ہوتا ہے، جوانی میں بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔ کچا انڈا ہے، اس کو توڑیے، گلاس میں ڈالیے اور 1-2 بوند شراب کی اس میں ڈالیے، انڈا پک جاتا ہے۔ جب انڈا پک جاتا ہے کچا، شراب کی بوند سے جو شراب گلاس کے گلاس اندر آ رہی ہے، تو اندر کا کیا حال ہوگا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ آپ لوگ کسان آدمی ہیں، اسپرے کرتے ہیں، اسپرے مشین میں دوائی ہوتی ہے، آپ اسپرے کرتے ہیں تاکہ فاضل گھاس جل جائے۔ اسپرے مشین میں 99 بوند پانی کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے، 99 بوند پانی کی 1 بوند شراب کی ڈالیے اور پھول پر اسپرے کیجئے، کچھ ہی دن میں پھول مرجھا جاتا ہے۔ تو جو شراب اندر جا رہی ہے، اندر کا کیا حال ہوگا، جوانی میں بوڑھا معلوم ہوتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہٹا کٹا ہے، الو کا پٹھا ہے، بھینس کا انڈا ہے، کیلے کا چھلکا ہے، اوپر سے پھٹ پاٹ ہے، نیچے سے مقامہ گھاٹ۔ جب دارو نہیں چھوڑتا، دوسرا نقصان بتا رہا ہوں، جوانی میں موت آتی۔ ایک بادشاہ گزرا ہے سکندر، اس نے پوری دنیا کو فتح کیا، لیکن اس کی موت کب آئی؟ 33 سال کی عمر میں، شراب پینے کی وجہ سے۔ جب آدمی دارو نہیں چھوڑتا تو جوانی میں موت آتی ہے۔ تیسرا نقصان بتا رہا ہوں، جب آدمی دارو نہیں چھوڑتا تو میدان ہار جاتا ہے، میدان ہار جاتا ہے، بیوی بال بچے سب کو ہار جاتا ہے۔ بابر بادشاہ نے حملہ کیا ابراہیم لودھی پر، شراب پیتا تھا، ہار گیا۔ جب اس نے توبہ کیا کہ میرے پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، میں میدان مار لوں، جیسے ہی اس نے شراب سے توبہ کیا اور ابراہیم لودھی پر حملہ کیا، میدان مار جاتا ہے، سینکڑوں سال کے لیے اس کے خاندان میں حکومت آ جاتی ہے۔ جب آدمی دارو چھوڑتا ہے میدان مارتا ہے، جب دارو نہیں چھوڑتا میدان ہار جاتا ہے۔ انشاءاللہ شراب سے ہمارا سماج پاک ہوگا، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو پیتے ہی نہیں، وہ لوگ ہاتھ اٹھائیے جو پیتے ہیں انشاءاللہ، دارو نہیں پئیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ایک آدمی آدھا اٹھا کر کے رکھے ہوا ہے، سوچ رہا آدھی چوری تو پکڑی گئی، اب باقی چوری بھی پکڑی جائے گی۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے تدالی کی، بڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں، ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں۔ بچوں کے حوالے سے، چھوٹے چھوٹے بچے ابھی تک جاگ رہے ہیں، اگر کل تک سو جاتے تو بستر پر پیشاب کر کے گنگا بہا دیتے۔ اللہ کا شکر ہے بستر بھی بچا ہوا۔ ان کے واسطے دعا کیجئے، اللہ علم و ہنر سے ان کو مالا مال فرمائے۔ بچوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ کنوارے لوگ بھول سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں سے ہوگا۔ خیر اندھیرے میں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہاتھ نیچے کر لیجئے جلدی سے، دھیان دیجئے گا۔ بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ 4 غلطی مت کیجئے، آپ کا بچہ سکندر ہوگا، مقدر کا سکندر ہوگا۔ 4 غلطی چھوڑ دیجئے آپ۔ پہلی غلطی، بچے کو حرام مت کھلائیے گا، حرام کما کر کے بچے کو حرام مت کھلائیے گا۔ حرام اگر حلق کے نیچے اترے گا تو وسیم رضوی بنے گا، سلمان رشدی بنے گا۔ حرام حرام کی طرف لائے گا، حلال کی طرف نہیں لائے گا۔ بچے کو حرام مت کھلائیے، حلال کھلائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، الیکشن آ رہا ہے، پیسہ لے کر کے ووٹ نہیں دیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ پیسہ لیں گے توبہ کر لیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے، حرام حرام کھلانا نہیں ہے، حرام بچے کو کھلانا نہیں، پہلی غلطی۔ حرام اگر کھلائیں گے بچہ آپ کا حرام کی طرف جائے گا، حلال کی طرف نہیں آئے گا۔ دوسری غلطی، بچے کو بات بات پر مت ماریے گا۔ بچہ سیدھے راستے پر جا رہا، حوصلہ دیجیے، نرمی کیجیے۔
بچہ غلط راستے پر جا رہا دھمکائیے، سختی کیجیے، لیکن بات بات پر بچے کو مت ماریے۔ اگر بات بات پر آپ بچے کو ماریں گے 3 بڑے نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں۔ پہلا نقصان، بچے کا کلیجہ کمزور ہو جائے گا۔ دوسرا نقصان، دماغ کمزور ہو جائے گا، بات بات پر بھولے گا، سبق یاد ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے ترقی کرے گا۔ تیسرا نقصان، آپ کا بچہ بے شرم اور بے حیا ہو جائے گا، اور جب بے شرم بے حیا بچہ ہو گیا تو وہ اچھا انسان بھی نہیں ہوگا، تو اچھا مسلمان کہاں سے ہوگا۔ تیسری غلطی پر دھیان رکھیے گا، بچے کے سامنے میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا۔ میاں بیوی، چھوٹا بچہ گھر میں موجود ہے، میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا بھول سے۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس کی بنیاد جب ٹیڑھی ہوتی ہے تو آسمان تک عمارت ٹیڑھی ہی جاتی ہے۔ بھول سے بچہ جب گھر میں موجود رہے تو میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا۔ اگر میاں بیوی جھگڑا کیجیے گا تو بچہ نگاہ سے گرا دے گا، باپ کو بھی ماں کو بھی۔ بچہ جب گھر سے نکل جائے تو میاں بیوی خوب جھگڑا کیجیے، فٹ بال کیجیے، کرکٹ کھیلیے، جو بھی کھیلنا کھیلتے ہیں، لیکن بچہ جب موجود رہے تو جھگڑا مت کیجیے گا۔ چوتھی غلطی بتا رہا ہوں، بچے کے سامنے موبائل مت دیکھیے گا۔ فلم دیکھ رہے ہیں اس خیال سے کہ ابھی چھوٹا ہے، نادان ہے، وہ چھپائی مشین ہے، اس میں سب کچھ چھپ رہا ہے۔ خاموشی سے، باپ ڈرائیور، بیٹا خلاصی، گاڑی کا نمبر 786۔ باپ کو اسکرین ٹچ موبائل چلانے کے لیے نہیں آ رہا، بیٹا 1 نمبر کا ماسٹر ہے۔ آپ سمجھ رہے کہ نادان ہے؟ آپ اسکرین ٹچ موبائل جب چلائیں گے بچے کے سامنے، آپ 1000 بچے کو روکنا چاہیں گے، بچہ نہیں روکے گا۔ اگر بچے کو روکنا چاہتے خود رک جائیے، بچہ خود بخود رک جائے گا۔ اور جب بچہ اسکرین ٹچ موبائل والا ہوگا تو بے شرم اور بے حیا ہوگا، نہ اچھا انسان بنے گا نہ اچھا مسلمان بنے گا۔ بادشاہ تھے، اس کے 3 وزیر تھے۔ بادشاہ تھے، اس کے 3 وزیر تھے۔ ایک وزیر کا نام تھا پنجابی تھا، ایک وزیر تھا بہاری، ایک وزیر تھا بنگالی۔ تینوں جھگڑا زیادہ کرتے تھے۔ بنگالی والا کہتا تھا، بنگال والا کہتا تھا میں سب سے اچھا، پنجاب والا کہتا تھا میں اچھا، اور بہار والا کہتا تھا میں اچھا۔ جھگڑا زیادہ کرتے تھے، کام کم کرتے تھے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس کا حساب لگانا ہوگا، تینوں کا امتحان لے لیتے ہیں، جو پاس کرے گا اس کو رکھیں گے، جو فیل کر جائے گا اس کو برخاست کر دیں گے، ہمیشہ کا جھگڑا رگڑا سب ختم ہو جائے۔ تینوں کو بادشاہ نے بلایا، کہا کہ تم کو کیا پسند ہے؟ بہاری نے کہا مجھے بیر پسند ہے۔ بنگالی سے پوچھا کہ تم کو کیا پسند ہے؟ کہا کہ مجھے مالدہ آم پسند ہے۔ پنجابی سے پوچھا کہ تم کو کیا پسند ہے؟ کہا مجھے کٹہل پسند ہے۔ کہا تینوں لے کر کے آؤ، لائن سے لگ جاؤ۔ تینوں لائن سے لگ گئے۔ سب سے پہلے بہاری کا امتحان ہو رہا۔ بہاری سے پوچھا کہ بیر کیسے کھاتے ہیں؟ کہا حضور گٹھلی نکالتے ہیں، چھلکا پھینکتے ہیں، چبا کر کے کھاتے ہیں۔ کہا کہ دیکھو امتحان ہو رہا ہے، گٹھلی بھی نہیں پھینک سکتے، چھلکا بھی نہیں نکال سکتے، چبانے کی بھی اجازت نہیں، نگل کر کے بیر پاس کرنا ہوگا۔ بیر پاس، امتحان پاس، بیر اٹکا یہاں سے برخاست۔ اب ہائیبریڈ بیر تھا، سگوا بیر تھا، کہاں پاس ہوگا؟ جا کر کے اٹک گیا تو باپ باپ کرنے لگا۔ اس کے بعد جو کھوکی کی تو دوبارہ منہ میں بیر واپس آ گیا، اندر نہیں گیا تو ہنسنے لگا۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ بیر جا کر کے اٹکتا ہے اور موت کا ڈر لگتا ہے اس لیے روتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا، ہنستا کیوں ہے؟ تو کہا کہ حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے چھوٹے سے بیر میں میرا یہ حال ہے، یہ عام کٹھل والے کا کیا حال ہے۔ ایک چھوٹے سے اسکرین ٹچ موبائل نے باپ کو بندر بنایا، بیٹے کو ہنومان بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ یہ لنکا جلائے گا یا بجھائے گا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر کے نام روشن کرے، اسکرین ٹچ موبائل سے دور رکھنا ہوگا۔ تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتا ہوں، اور دعا دے کے پریشان سا ہو جاتا ہوں۔ میرے معصوم بچے، میرے بچے تیرے انجام سے جی ڈرتا ہے، تیری دشمن ہی نہ ثابت ہو جوانی تیری، کانپ جاتی ہے جسے سوچ کے ممتا میری، کسی برے انجام کو پہنچے نہ کہانی تیری، تیرے بچپن کو جوانی کی دعا دیتا ہوں، اور دعا دے کے پریشان سا ہو جاتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔